أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم وله الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هو الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولا سيما على الحجة الثاني عشر بقية الله المنتظر ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام: العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء. درود پڑھیں بر محمد ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا قمبر علی صاحب کی روح کو اصال فرما دیں. روایات میں عالم کے حوالے سے ملتا ہے کہ موت العالم موت العالم. ایک عالم کی موت ایک کائنات کی موت کے برابر ہے. اگر انسان ذرا سا اس پر غور کرے تو ابتدا میں بات عجیب سی لگتی ہے کہ بھئی عالم تو ہمارے درمیان سے چلا گیا لیکن عالم تو اپنی جگہ پر باقی ہے. لیکن جب وہ غور کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ عالم اس مرکزیت کا نام ہے جو بکھری ہوئی روحوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. عالم اس پھول کا نام ہے کہ جس کی بقا سے چمن میں مہک باقی رہتی ہے. عالم اس حقیقت کا نام ہے کہ جو مردہ دلوں میں زندگی پھونکتا رہتا ہے. عالم
اس ذات کا نام ہے، اس شمع کا نام ہے جو خود تو جلنے کے بعد فنا ہو جاتی ہے لیکن معاشرے کو نور سے بھرتی چلی جاتی ہے۔ ہاں عزیزوں، اور کمال اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایک عالم اپنی زندگی کی فکر چھوڑ کر قوم کی ترقی کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے۔ بہت کم مجھے وقت ملا مرحوم کے بارے میں اطلاع حاصل کرنے کے لیے، لیکن جتنا بھی پتہ چلا اس میں ایک بات ضرور ملی کہ جس کے دل میں قوم کا درد ہو، قوم اسے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء۔ اگر تم علم کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو سمجھ لو علم نور کی طرح ہوتا ہے، اور پروردگار اس نور کو ہر دل میں نہیں ڈالتا بلکہ دلوں کا امتحان لیتا ہے، دلوں کو آ کر پرکھتا ہے۔ جب ایک دل کو ایسا پاتا ہے، ایک ظرف کو ایسا پاتا ہے، تب اس کو اپنے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو یہاں امام اشارہ فرما رہے ہیں وہ علم کو آ کے تشبیہ دے رہے ہیں نور سے۔ تو ہمیں پہلے نور کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ بھئی اگر آپ کسی کو کسی چیز سے تشبیہ دیں تو جس سے تشبیہ دیا جا رہا ہے اسے پہچاننا بہت ضروری ہے۔ کوئی آپ سے آگے کہے قبلہ آپ میرے دوست کے بارے میں نہیں جانتے، میرا دوست چاند کی طرح ہے، اور آپ کو چاند ہی کے بارے میں نہ پتا ہو۔ بھئی اگر آپ کو چاند کے بارے میں پتا ہے تب آپ کو اس کے کلام کی اہمیت پتا چلے گی کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب آپ چاندی کے بارے میں نہ جانتے ہو تو آپ کہیں گے بھئی ہاں ٹھیک ہے، اچھی ہے، کوئی بات کہے گا یار۔ اسی لیے جب شعراء تشبیہ پیش کرتے ہیں تو جب تک آپ کو اس تشبیہ کی حقیقت ہی نہ پتا ہو تو شاعر تو آگے پوری اپنی جان خرچ کر کے چلا جاتا ہے، آپ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے تعریف کر دیتے ہیں، لیکن شعر کی گہرائی تک نہیں پہنچ پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس سے تشبیہ دے رہا ہے اس حقیقت کا ہی علم نہیں ہے۔ اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو سمجھائے کہ بھائی میں تشبیہ کیوں دے رہا ہوں، تب ہمارے پاس وہ فرصت ہے۔ تو امام نے علم کو تشبیہ دیا نور سے، تو جب تک نور کی حقیقت نہ پتا ہو اور جب تک نور کی واقعیت نہ پتا ہو علم کی حقیقت پتا نہیں چل سکتی۔ البتہ علم کی اتنی ہی حقیقت پتا چلے گی جتنی نور کی حقیقت پتا چل پائے۔ تو جہاں تک نور کی حقیقت کا علم ہوگا وہیں تک علم کی بھی حقیقت کا علم ہوگا۔ کہا اگر آپ غور فرمائیں تو نور کی ایک حقیقت یہ ہے کہ نور اپنی ذات میں نورانیت رکھتا ہے، یعنی اگر کائنات میں کہیں بھی آپ کو روشنی دکھائی دے تو یہ روشنی نور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نور کا روشنائی دینا اپنی ذات کے اندر موجود ہوتا ہے، کہیں سے لیتا نہیں ہے۔ اور اگر کائنات میں کہیں بھی آپ کو اندھیرے ختم ہوتے ہوئے دکھائی دیں، کہیں بھی آپ کو اجالا دکھائی دے، کہیں بھی کوئی چیز اپنے آپ کو دکھاتی ہوئی دکھائی دے، آپ رات کے اندھیرے میں فرض کیجئے ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے لائٹ چلی جائے تو کیا ہمارا وجود ختم ہو جائے گا؟ ہم تو موجود ہیں نا۔ ہاں وجود نہیں ختم ہوگا، دکھنا ختم ہو جائے گا۔ ہم موجود رہیں گے لیکن بس فرق اتنا پڑے گا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو نور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ موجودہ چیزوں کو دکھا دیتا ہے۔ اگر نور نہ ہو تو شے موجود تو رہتی ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔
نظر نہیں آتی. آپ یہی تو کہتے ہیں قبلہ ذرا سا لائٹ جلائیے تو دکھائی دے. آپ یہ نہیں کہتے ہیں قبلہ لائٹ جلائیے تاکہ یہ چیز موجود ہو جائے. نہیں، موجود ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی. اسی لیے کہتے ہیں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھوں کو ہاتھ نہیں نظر آ رہا تھا. کوئی یہ نہیں کہتا ہاتھ موجود نہیں تھے، ہاتھ تھے، سب کچھ تھا، بس دکھائی نہیں دے رہا تھا. عزیزوں، علم اسی کو کہتے ہیں، ہوتا سب کچھ ہے لیکن عالم بتاتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. خدا تو ہر جگہ موجود ہے، اگر خدا نہ ہو تو ممکنات کہاں سے موجود ہوں گے؟ بس جب علم آتا ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے خدا کسے کہتے ہیں، خدائی کسے کہتے ہیں. درود پڑھے بر محمد و آل محمد. علم آ کے بتاتا ہے انسان کو کہ دیکھو تمہاری حقیقت کیا ہے. انسان آج کی دنیا میں یہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ علم کی حقیقت ہے کیا. علم الفاظ کو رٹ لینے کا مطلب نہیں ہے، کیونکہ ہم سے بہتر تو کمپیوٹر رٹ لیتا ہے. ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کتابیں موجود ہوتی ہیں، آپ ایک لفظ ڈالیے چند سیکنڈ میں وہ آ کے بتا دیتا ہے کہ ان کتابوں میں لفظ کتنی جگہ پر موجود ہے. علم حافظے کا نام نہیں ہے، علم انسانیت کی حفاظت کا نام ہے. حافظہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، لیکن علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جو آ کے بتاتا ہے انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے. اسی لیے امام فرما رہے کہ علم نور ہے. دیکھو جہاں جہاں تمہیں نورانیت نظر آئے سمجھ جانا یہاں علم موجود ہے. جہاں جہاں نورانیت نظر آئے، جہاں جہاں نورانیت نظر آئے سمجھ جانا وہاں پر علم موجود ہے. عزیزو، ہر قوم کی ترقی اس کے علمی کارناموں پر ٹکی ہوئی ہے. آپ دیکھیں یہ علم کی خصوصیت ہے اور یہ علم کی ذاتی خصوصیت ہے. ہمارے درمیان ایک مباحثہ بڑا عام رہتا ہے کہ علم افضل ہے یا عمل ہے، اور دو مزاج پائے جاتے ہیں. ایک مزاج ہے، اب یہ ہم نے مجلسوں کی بھی تقسیم کر رکھی ہے، فلاں مولانا فضائل پڑھتے ہیں اور فلاں مولانا اصلاحی مجلس پڑھتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ اچھا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوسٹر پہ مولانا کی بھی تصویر دے دی جاتی ہے، تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ 40ویں مجلس ہو کس کی رہی ہے. اب آپ پوچھیں کہ بھائی یہ کیا، اب یہ مولانا کی آپ نے تصویر کیوں دینا شروع کر دی؟ کاش میں دیکھیے لوگوں کو نام تو یاد نہیں رہتا، چہرہ یاد رہتا ہے. یہ ہے علم. اب کیونکہ علم کمزور ہو گیا ہے تو اب اس کو اس طرح سے ٹھیک کیا جاتا ہے کہ میں مولانا کی تصویر لگا دی تاکہ سمجھ میں آ جائے کون پڑھنے آ رہا ہے. اب وہ تصویر دیکھ کے سمجھ جاتا ہے ہاں آج فضائل سننے کو ملیں گے. اور کسی دوسرے مولانا کی تصویر لگا دی، ہاں آج آگے بتائیں گے. یعنی جو جتنا زیادہ ڈانٹے اتنا زیادہ اصلاح. قبلہ اصلاح ڈانٹنے کا نام نہیں ہے، سدھارنے کا نام ہے. تو اب ہم نے خود آ کے دو کیٹیگری بنا دی ہے. تو قبلہ یہ بتائیے یہ تقسیم اور بانٹنا کون کر رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے اگر حقیقت کو آ کے دیکھا جائے تو اہل بیت کے وہ فضائل جو معاشرے کی اصلاح نہ کر پائیں، فضائل کہاں سے؟ بھئی آپ فضائل پڑھ رہے ہیں اور اگر یہ فضائل معاشرے کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں تو پلٹ کے دیکھنا پڑے گا یا فضائل گڑبڑ ہے یا پڑھنے والا گڑبڑ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری طرف سے اگر آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں
تو آپ انہی لوگوں کی مثال تو دیں گے جو سب سے صالح ہیں۔ بھائی اگر آپ معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو بہترین ہستیوں کی مثال دے کر ہی تو اصلاح ہوگی۔ بہترین ہستیوں کی مثال دینا ہی فضیلت کا نام اور فضائل کا نام ہے۔ تو نہ اصلاح بغیر فضائل کے ہوتی ہے، نہ فضائل بغیر اصلاح کے ہوتے ہیں۔ یہ تقسیم ہی غلط ہے۔ جو جس کو بیان کر رہا ہے دوسرا حصہ خود بخود چلتا ہوا چلا آتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ نوٹ ایک طرف سے چھپا ہوا ہو؟ ابھی چند سال پہلے ہی تو نئے نوٹ نکلے ہیں، تو دونوں طرف پرنٹ ہے یا ایک طرف؟ دونوں ہی طرف تو ہوں گے۔ اچھا دونوں طرف ایک ہی چیز ہوتی ہے الگ الگ؟ ایک طرف انگلش میں لکھا ہوا ہے 500 تو دوسری طرف ہندی میں لکھا ہوگا 5000 ہے؟ 500 ہی تو لکھا ہوگا۔ یعنی یہ دنیا سمجھتی ہے کہ چلنے والے نوٹ کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کا دونوں طرف ایک ہو، اور اگر بدل جائے تو بھی نوٹ جعلی ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں ویسا ہی ہوتا ہے لیکن ویسا نہیں ہوتا۔ دیکھنے میں ویسا ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ کہیں لے جائیے وہ دیکھے گا بھائی یہ تو صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ادھر 500 لکھا ہے، ادھر کچھ اور لکھا ہے، ادھر کچھ اور گواہی دے رہا ہے، ادھر کچھ اور گواہی دے رہا ہے۔ ادھر بول رہا ہے میں 500 کا نوٹ ہوں، ادھر بول رہا ہے میں 5000 کا نوٹ ہوں، تو حقیقت کس بات کی ہے؟ اس کا مطلب ہے دونوں حقیقتوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ عزیزوں بس فضائل اور اصلاح میں یہی رابطہ ہے۔ یہ ایک حقیقت کے دو رخ ہیں۔ اگر فضائل حقیقی ہوتے ہیں تو اصلاح بھی حقیقی ہوتی ہے، اگر اصلاح حقیقی ہوتی ہے تو فضائل بھی حقیقی ہوا کرتے ہیں۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ آئیں اور ایک بات کو پہنچانے کی کوشش کریں اور اس میں آپ کوئی ایسی مثال لے کے آئیں جو اہل بیت کے در سے ہٹ جائے۔ یہ ناممکن سی بات ہے، کیونکہ فضیلتیں تو شروع ہی وہاں سے ہوتی ہیں اور فضیلتوں کا کمال ہی اسی در کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن بس مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے ان فضائل کو فضیلت سن کے تو سنا ہے، اپنے لیے درس سمجھ کے نہیں سنا ہے۔ جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جتنے بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، لیکن دوبارہ درود پڑھیں پر محمد علیہ وسلم۔ آپ اگر ان کی زندگی کا بخوبی مطالعہ کریں تو عمل کے اعتبار سے دو کی زندگی آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی۔ پوری 14 کی 14 ہستیاں آپ اپنے سامنے ایک 14 سیکنڈ میں دہرا سکتے ہیں۔ آپ بتائیے ایک امام کی زندگی دوسرے امام کی زندگی سے ملتی ہے؟ نہیں ملتی۔ ایک امام آپ کو نظر آئے گا جو 25 سال آ کے صبر کرتا ہے، اس کے بعد چند صبح اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ بھی جنگ کے نظر ہو جاتی ہے۔ دوسرا آتا ہے، آخرکار اس مرحلے پہ پہنچتا ہے کہ صلح کر لیتا ہے۔ اسی کا بھائی آتا ہے، کربلا میں مارکہ جنگ سجا دیتا ہے۔ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، آپ سب کی زندگی دیکھتے چلے جائیے۔ عملی اعتبار سے دو امام کی زندگی آپ کو ایک جیسی نہیں ملے گی۔ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں ہمارے سارے ائمہ ایک جیسے، تو بھائی کیسے ایک جیسے؟ تو ایک جیسے کہاں ہوئے ہیں؟ ایک امام کہہ رہا ہے جیسے صحابی مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے ہے۔ ایک آگے 35 سال تک دعاؤں کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے، 1-2 سال نہیں۔ امام سجاد علیہ السلام تو یہ 35 سال تک جو تبلیغ فرما رہے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے، اور کتنی کتابیں آپ سے باقی ہیں۔
ہمیں ایک ہی کا نام پتہ ہے بس، صحیفہ سجادیہ. نہیں، امام سے 6 کتابیں ہیں ہمارے پاس. اسی طرح آپ ہر امام کی زندگی میں جائیں گے تو کافی وقت لگے گا. بس جو اس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، عمل کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر امام کی زندگی دوسرے امام سے ہٹ کر. کسی امام نے خراسان کا سفر نہیں کیا، لیکن ایک امام نے کیا. ایک امام جتنا زیادہ جیل میں رہے، دوسرا امام اتنا زیادہ نہیں رہا. ایک امام 6 سال کی عمر میں منصب امامت پہ پہنچ گیا، ایک 25 سال کی ایج میں منصب امامت پہ پہنچا، ایک 40 سال کی عمر میں پہنچا، ایک 47 سال کی عمر میں پہنچا، ایک 37 سال کی عمر میں پہنچا. تو آپ اس بات پہ غور کریں کہ عملی اعتبار سے اہل بیت کی زندگیاں الگ الگ ہیں، یہ ماننا پڑے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اب ان میں شباہت کس بات میں ہے؟ کہا دیکھو شباہت عمل میں نہیں ہے، اور ہم لوگ جہاں غلطی کرتے ہیں وہ یہی ہے. ہم لوگ عمل کو دیکھ کے اختلاف کرتے ہیں. کرتے یا نہیں کرتے؟ لیکن حقیقت کس بات کی ہے؟ یہ عمل ٹکا ہوا ہوتا ہے علم کے اوپر. ہر انسان کا عمل اس کے علم کے اوپر ٹکا ہوا ہے. اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو کہاں نماز پوری پڑھنا ہے، کہاں قصر پڑھنا ہے، تو آپ بتائیں کیسے نماز پڑھیں گے؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ یہاں وضو کرنا ہے یا تیمم کرنا ہے، آپ کیسے طہارت حاصل کریں گے؟ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ جماعت کی اگر تیسری رکعت میں ہم آگے جوائن ہوتے ہیں تو ہمیں جماعت کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں ہر انسان کا عمل ٹکا ہوا ہوتا ہے علم کے اوپر. اور یہ صرف دینی علم کے بارے میں بات نہیں ہے، دنیاوی علم بھی یہی ہوتا ہے. بھائی اگر کسی کو گاڑی چلانے کا علم ہے ہی نہیں تو وہ چلائے گا کیسے؟ اگر کسی کو انجینئرنگ کا علم ہے نہیں تو وہ نقشہ بنائے گا کیسے؟ یعنی جتنے بھی عمل ہیں سب ٹکے ہوئے ہوتے ہیں علم کے اوپر. جیسا علم ویسا عمل. اور یہ صرف پازیٹیو وے میں نہیں ہے، نیگیٹو میں بھی ایسا ہی ہے. آپ یہ بتائیے وہ کون سا چور ہے جو یا نہیں پکڑا جاتا کبھی یا دیر سے پکڑا جاتا ہے؟ وہ وہی تو چور ہے کہ جس کو چوری کا علم زیادہ آتا ہو، اس کو ایگزیکٹ پتا ہو اس ٹائم پہ ایسے چوری کی جائے گی تو نہیں پکڑے جائیں گے. اسی لیے روایت کہتی ہے علم 2 دھار کی تلوار ہے. 2 دھار کی تلوار کا تصور بھی ضروری ہے. 2 دھار کی تلوار عرب میں نہیں ہوتی تھی، ہندوستان میں بھی نہیں ہوتی. 2 دھار کی تلوار روم میں ہوتی ہے. ضرور آپ نے شکل دیکھی ہوگی، سیدھی تلوار، یوں گھومی ہوئی نہیں، چاند کی طرح. سیدھی تلوار جو ہوتی ہے وہ 2 دھار کی تلوار ہوتی ہے. اس میں دونوں طرف دھار بنتی ہے، چاہے ادھر سے چلائیے چاہے ادھر سے چلائیے. تو روایات کہتی ہیں علم 2 دھار کی تلوار کی طرح ہے. اس کا صحیح استعمال کر لو یا غلط استعمال کر لو. ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہا یہ 2 دھار کی تلوار ہے، تم جیسے چاہو استعمال کر لو. لیکن اگر تمہیں عمل کرنا ہے تو تمہارا عمل تمہارے علم پر ٹکا ہوگا. اگر کہیں عمل میں کمزوری دیکھنا تو پہلے پلٹ کے اپنے علم کو چیک کرنا. اگر علم کمزور ہوگا تو عمل خود بخود کمزور ہو جائے گا. ابھی میں ایک مثال تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، لیکن اس رابطے کے اوپر خوب غور کر لیے. رابطہ علم اور عمل کا یہی ہے. اب اگر آپ ان 14 ہستیوں کو دیکھیں، یہ 14 کی 14 ہستیاں، آواز آتی ہے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہم سب ایک ہی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. اب اگر پوچھا یہ جائے کہ ایک یہ حقیقت سے مراد کیا ہے، کہا دیکھو اس حقیقت سے مراد علم ہے. اگر علم کے اعتبار سے دیکھو گے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور اسی شہر علم کے جو دوسرے مناصب دکھائی دے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا نام سید سجاد ہے، کسی کا نام کاظم و باقر و ساجد ہے، کہا دیکھتے رہنا یہ سب ایک ہی علم کی کڑی ہے، اور یہی علم ان کو بتاتا ہے کہاں چپ رہنا چاہیے، کہاں بولنا چاہیے، کہاں جنگ کرنا چاہیے، کہاں صلح کرنا چاہیے، کہاں بیعت کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یہ علم آ کے بتاتا ہے کہ ہمیں مختلف حالات میں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ یہ کوئی نسخہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کیا تو ہم بھی وہی کریں گے، اور پروردگار علم کو دیکھتا ہے۔ مثال پہ غور فرمائیے گا، اب میں لکھنؤ سے آیا یہاں تک کہ ابھی تھوڑی دیر میں اذان ظہر کا ٹائم ہو جائے گا، آپ بھی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ، اگر خدا نے توفیق دی زندہ رہے تو ہم بھی نماز ادا کریں گے۔ آپ نماز ظہر کئی رکعت پڑھیں گے؟ بھئی آپ تو یہیں کے رہنے والے ہیں، 4 رکعت، اور ہم کئی رکعت پڑھیں گے؟ 2 رکعت۔ اب آپ خدا سے ہیں پروردگار یہ کون سی پارٹی بازی ہے؟ مولانا نے تو 2 ہی رکعت۔ میں نے کہا قبلہ مولانا نہیں، میرے ساتھ جو صاحب آئیں وہ بھی 2 ہی رکعت پڑھیں گے، یا میں پلٹ کے خدا سے کہوں پروردگار میرا تو بڑا موڈ ہو رہا ہے عبادت کا، بڑی اچھی جگہ ہے، 4 رکعت پڑھوا لے۔ اچھا، اور عجیب بات ہے دونوں پاس پاس کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، ایک نے 2 رکعت پوری ہوئی سلام دے دیا، دوسرا کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے۔ اچھا یہ بتائیے 4 رکعت پڑھ رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے یا جو 2 رکعت پڑھ رہا ہے اس کا ثواب زیادہ ہے؟ نہیں، غور فرمائیے کس کا زیادہ ہے؟ مانتے ہیں نا دونوں کا برابر ہے؟ مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں دونوں کا برابر ہے تو پھر اس بات میں کیوں لڑائی ہوتی ہے یہاں مجمع زیادہ آیا وہاں کم آیا؟ تو اس بات کے اوپر کیوں دیکھا جاتا ہے یہاں تبرک میں یہ تھا وہاں تبرک میں وہ تھا؟ ارے قبلہ پروردگار عمل کو علم کی بنیاد کے اوپر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی آواز دیتے ہیں لَضَرْبَةُ عَلِيٍّ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔ ہم ضربتیں نہیں دیکھتے ہیں، ضربت دیکھتے ہیں۔ تم علی جیسا علم لے آؤ، علی جیسی ضربت موجود ہو جائے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یا علی بے شک۔ غور فرمائیے مولا نے سوال اس لیے نہیں کیا تھا کہ مولا کو معلوم نہیں تھا، وہ دروازہ ہی کیسا جسے پتہ نہ ہو اندر کیا ہے۔ مولا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ کہا تمہیں سکھا رہا ہوں، سیکھ لو کہ علی کا سونا بھی علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر علی سوتے ہیں تو بھی علم کے ساتھ، پتا ہے یہ سونا نبی کی جان بچائے گا۔ جب علی اس طرح سے سوتے ہیں تو پروردگار اس سونے کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ عمل کے پیچھے علم کام کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آنکھیں کس کو دیکھتی ہے؟ ہماری آنکھیں تو عمل کو ہی دیکھتی ہیں، اور اسی میں ہم بہک جاتے ہیں، اسی میں بہک جاتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے بہت سے لوگوں نے انگوٹھیاں دی،
کہہ کے دلوائی، آ جانا لے جانا، اچھا ٹھیک ہے لے جائیے، لیکن اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں جس کے پیچھے علم نہ ہو۔ عالم کی 2 رکعت عبادت جاہل کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ کہا دیکھو اگر علم ہوگا تو سمجھ کے پڑھو گے، اگر علم نہیں ہوگا تو کثرت کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ علم جان ہے عمل کی، اسی لیے آپ دیکھیں جتنا زیادہ انسان علم حاصل کرتا چلا جاتا ہے، آپ ایک فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، کہیں سے مشینری رک گئی، نہیں چل رہی ہے، آپ نے ایک انجینئر کو بلایا، دوسرے کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، آخرکار ایک آیا، اس نے آ کے ایک بار نظر کی اور اس نے آ کے ایک پیج کو ٹائٹ کیا، کام ہو گیا۔ ہم نے کہا قبلہ کیا پیش کیا جائے؟ کہا 10,000 روپے۔ میں کہا واہ اچھا بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، اما ایک پیج ہی تو آپ نے ٹائٹ کیا ہے، عمل قلیل تھا، عمل کیا تھا؟ قلیل تھا، کم تھا۔ اس نے کہا قبلہ یہ پیسے پیچ گھمانے کے نہیں ہیں، یہ پیسے اس علم کے ہیں جس نے بتا دیا اسی پیچ کو گھمانا ہے۔ ہمیں یہی پتا نہیں ہوتا کہاں پہ سلام کرنا ہے، کہاں نہیں کرنا ہے، کہاں بگڑنا ہے، کہاں نہیں بگڑنا ہے، کہاں ملنا ہے، کہاں لڑنا ہے۔ ساری زندگی الٹے چلتے رہتے ہیں، جہاں ملنا ہوتا ہے وہاں لڑتے رہتے ہیں، جہاں لڑنا ہوتا ہے وہاں ملتے رہتے ہیں۔ دیکھیے ساری مشکل یہیں پر ہے۔ اگر قوم سمجھدار بن جائے، سمجھ کہاں سے آتی ہے؟ علم سے آتی ہے۔ اگر علم سے سمجھ آ جائے، جذبات پہ کنٹرول ہو جائے اور یہ سمجھ جائیں کہ کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ ایک مثال دوں اور علم کے حوالے سے، دیکھیے 2 لفظ ہیں ضرور آپ نے سنے ہوں، ایک لفظ ہے تصور اور ایک لفظ ہے تصدیق۔ تصور کا معنی جوان بھائیوں کے لیے کسی چیز کو اپنے ذہن میں لے آنا، یعنی کسی بھی چیز کی تصویر آپ کے ذہن میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں تصور کرنا ہے۔ بھئی فلاں چیز آپ نے فوراً تصور کر لیا، آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب جو مجھے دیکھ رہا ہے اس وقت، اب میری تصویر اس کے ذہن میں موجود ہے، وہ مجھے تصور کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں تصور کرنا، تصویر کا آنا۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تصدیق کرنا۔ تصدیق کرنا یعنی اس بات کا ماننا ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ میں مرحوم کی مثال دوں تاکہ ان کو بھی ثواب پہنچے۔ مولانا اس دنیا سے چلے گئے، اب کوئی باہر کا آدمی آیا، اس کو پتا چلا، جب کیسے تھے وہ تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، آپ نے قبلہ بہت ہی اعلیٰ پیمانہ کے عالم تھے، تو آپ نے تصور نہیں کیا، تصدیق کی۔ آپ نے ان کی اچھائی کی کیا کی؟ تصدیق کی۔ اب کل کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی فلاں صاحب نے تصدیق کی ہے۔ اور جو جتنا وزنی ہوتا ہے اس کی تصدیق بھی اتنی ہی وزنی ہوتی ہے، اتنی ہی وزنی ہوتی ہے یا نہیں؟ اب آپ کہتے رہیے بھائی فلاں صاحب کا ایمان، آپ لوگ عجیب آدمی ہیں، بچے کے ایمان کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو نعوذ باللہ ہم سے پہلے رسول بچے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس بچے کے ایمان کی تصدیق رسول نے کی ہے۔ بھئی مولا کائنات کے ایمان پہ یہی تو کہا جاتا ہے
کہ بھائی وہ بچپنے میں تھا اس لیے بہت زیادہ اس کا اعتبار نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے، جو بھی کہا جائے، لیکن آپ غور کریں اس ایمان کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ تصدیق وہ ذات کر رہی ہے جس کی زبان کی تصدیق خدا کر رہا ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے ہمارا کلام ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے نبی کی تصدیق خدا کی تصدیق ہے، نبی کا انکار خدا کا انکار ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب نبی تصدیق کرے تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ ہاں مگر ایک کوئی اپنے آپ کو نبی سے بھی آگے سمجھ لے تو وہ الگ کی بات ہے، لیکن اگر نبی تصدیق فرماتے تو پھر ہمیں تصدیق کرنا پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایسی ایسی چیزوں کی ہم نے تصدیق کی ہے جس کو ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا، نبی نے کہا تصدیق کر دی۔ حقیقت میں کس نے حور کو دیکھا؟ اور قرآن نے کون سی حور کی تفسیر بیان کی ہے؟ لیکن حور پانے کے لیے ٹکریں ضرور لگتی ہیں۔ بھائی آپ کیوں تصدیق کر رہے ہیں؟ کہا رسول نے کہا ہے۔ اچھا یہاں رسول کی تصدیق ہو جاتی ہے، وہاں رسول کی تصدیق نہیں ہوتی ہے، یہ کون سی بات ہے؟ بھائی یا دونوں جگہ تصدیق کیجیے یا دونوں جگہ انکار کیجیے۔ دیکھیے سارے مسئلے علم کے ہیں، سارے مسئلے علم کے ہیں۔ اگر اس کی باری کو تو ایک لفظ تصور ایک لفظ تصدیق ہے، اور یہ بات بھی بالکل روشن ہے 2 2 4 کی طرح کہ ہر تصدیق سے پہلے تصور ہوتا ہے۔ 2 منٹ میرے ساتھ رہیے گا، جو مثال دینا چاہ رہا ہوں وہ نتیجے تک پہنچے۔ ہر تصدیق سے پہلے تصور ضروری ہے۔ آپ جب تک تصور نہیں کریں گے تصدیق نہیں کر سکتے۔ بتائیں مثال کے طور پر آپ سے میں کسی شخص کا نام لوں جسے آپ نہیں جانتے، مثلا ایک راوی ہیں جناب یونس بن عبد الرحمن، آپ کیا تصدیق کریں گے؟ اچھے آدمی تھے یا برے آدمی تھے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ آپ نے ان کو تصور ہی نہیں کیا، آپ جانتے ہی نہیں ان کو۔ بھئی آپ جانیں گے تب تو تصدیق فرمائیں گے۔ آپ کو پتہ ایڈریس پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کی تصدیق کہاں سے کریں گے کہ میں صحیح جا رہا ہوں یا غلط جا رہا ہوں؟ آپ کہیں قبلہ مجھے نہیں معلوم۔ تو یہ عقلی قانون ہے، ہر تصدیق ٹکی ہوئی ہوتی ہے تصور کے اوپر۔ اگر یہاں تک مسئلہ روشن ہے تو اب میرے سوال پہ غور فرمائیے، ہم خدا کی تصدیق کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں؟ اگر خدا کی تصدیق کرتے ہیں تو اس کا مطلب خدا کو تصور کیا ہے۔ بھائی اگر خدا کی تصدیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب خدا کو تصور کیا ہے، تبھی تو تصدیق کر رہے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ نے تصور کر لیا تو پھر وہ خدا نہیں ہے، خدا کا ہے۔ اگر آپ نے تصور کر لیا تو آپ کی ذہن کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خدا نہیں ہے۔ خدا کس کے تصور میں آ سکتا ہے؟ خدا کو کون سوچ سکتا ہے؟ خدا کی ذات کو سوچ سکتا ہے، خدا کے علم کو سوچ سکتا ہے، خدا کی حکمت کو سوچ سکتا ہے، خدا کی رحمانیت کو سوچ سکتا ہے، خدا کی غفاریت کو سوچ سکتا ہے، کس بات کو سوچ سکتا ہے؟ خدا متکلم ہے، بولتا ہے، اسے تو تصور نہیں کر سکتا۔ خدا سمیع ہے، سنتا ہے، اسے تو تصور نہیں کر سکتا۔ جب خدا قابل تصور ہے ہی نہیں تو کیسے ہم نے اور آپ نے کہہ دیا تصدیق کی ہے؟ عزیزوں ہماری زندگی کا پہلا مسئلہ ہی آ کے اٹک گیا۔ آپ نے دیکھا علم کا کمال، علم نہ ہو تو یہ پہلا مسئلہ ہی آ کے اٹک جاتا ہے کہ ہمیں خدا کی معرفت ہوتی کیسے ہے۔ ایک طرف تو ہم سب کہہ رہے ہیں نہیں خدا کی معرفت ہے، ارے بھائی کون سی معرفت ہے؟ اور اگر خدا کی معرفت ہے تو پھر تصور ہونا چاہیے، تصدیق ہونا چاہیے۔ مسئلہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے؟ کس طرح سے تصدیق کرے خدا کی؟ اور اگر بغیر سمجھے تصدیق کر رہے ہیں تو مجھے بہت معاف فرمائیے، میں بہت سیدھی سیدھی باتیں کرنے کا عادی ہوں۔ اگر بغیر خدا کو سمجھے تصدیق کر رہے ہیں تو پھر یہ تصدیق کسی کام کی نہیں ہے۔
کیونکہ دین سمجھداری کا نام ہے، تقلید کا نام نہیں ہے۔ فلاں نے کہہ دیا مان لیا، ارے بھائی فلاں نے کیوں کہہ دیا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب نبی دین اسلام لے کے آئے اور آ کے پیش کیا تو بہت سے لوگوں نے آ کے یہ کہا یہ تو آپ نئی چیز لے آئے، ہمارے اجداد تو اس کو نہیں مانتے تھے، ہمارے ابا تو اس کو نہیں مانتے تھے، ہمارے دادا تو اس کو نہیں مانتے تھے، آپ تو نئی چیز لے کے آئے۔ قرآن نے کیا کہا کہ اگر وہ لوگ غلط مانتے ہوں گے تو تم بھی غلط مانو گے، تمہاری ذمہ داری اپنی ہے، ان کی ذمہ داری اپنی ہے۔ کہا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہ کیا مانتے تھے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا مانتے تھے۔ اسی لیے سوال قبر میں پہلے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا کہ تم خدا کو مانتے تھے یا نہیں، ماننا علم ہے۔ اس کے بعد نوبت آتی ہے، کیونکہ جیسا علم ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے، آپ کے سامنے عرض کر چکا۔ اب یہ پہلا مسئلہ ہماری زندگی کا، سارا ہمارا ایمان ٹکا ہوا ہے توحید کے اوپر، توحید ہی آ کے اٹک گئی ہے۔ بھائی اگر دیکھیں خدا کا مسئلہ حل نہ ہو تو رسول کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، رسول کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس بات کا خیال رکھیے گا، رسول کے ذریعے آپ خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ خود رسول کا پہچاننا خدا کی پہچان پر ٹکا ہوا ہے۔ خود رسول کا پہچاننا، کیوں؟ کیونکہ ہم رسول کو نہیں مانتے۔ اب آج کی دنیا میں ہم رسول کو نہیں مانتے، میرا کوئی جملہ کاٹ کے چلا دے، دیکھیے قبلہ منبر پر بیٹھے رسول کو ہی نہیں مانتے، تو یہ آج کل کے مسائل ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں پوری بات سنیے شروع سے آخر تک۔ ہم رسول کو نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے ہمیشہ کہا ہم ولی کو نہیں مانتے ہیں جو بھی ولی بن گیا، ہم ولی اللہ کو مانتے ہیں، کیونکہ رسول کی رسالت، نبی کی نبوت، علی کی ولایت کا راز ہی یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر خدا کی طرف سے نہ ہو، نہ نبی کی نبوت چلے گی، نہ رسول کی رسالت چلے گی، نہ ولی کی ولایت چلے گی۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ان کی رسالت و ولایت و امامت خدا کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ لیکن آپ چلیے میں روایت سے بھی تھوڑا آپ کی مدد کروں مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ نبی نے سوال کیا مولا سے، یا علی بما عرفت اللہ، یا علی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا، کیسے پہچانا؟ یہ سوال جواب ہمارے اور آپ کے لیے۔ یا علی بما عرفت اللہ، اے علی آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ مولا کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ نے بتایا، نہیں کہا کہ یا نبی اللہ عرفت اللہ باللہ، میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا۔ نبی نے اگلا سوال کیا، یا علی بما عرفت نبیک، آپ نے اپنے نبی کو کیسے پہچانا؟ مولا نے کہا یا رسول اللہ عرفتک باللہ، میں نے آپ کو بھی اللہ کے ذریعے سے پہچانا۔ ہماری رسالت اس لیے کمزور ہے، ہماری نبوت اس لیے کمزور ہے، ہماری ولایت اس لیے کمزور ہے کیونکہ ہماری توحید کمزور ہے۔ ان سب کا لنک توحید سے ہے۔ جو خدا کو نہ پہچان پائے وہ اس کے رسول کو کہاں سے پہچانے گا، وہ اس کے نبی کو کہاں سے پہچانے گا، وہ اس کے ولی کو کہاں سے پہچانے گا۔ قبلہ جو نمائندہ آتا ہے اس کا احترام اصل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اصل کو نہیں پہچانیں گے تو نمائندے کو بھی گھر سے ٹرخا دیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ گورنر کی طرف سے کوئی آیا، اب آپ جانتے ہی نہیں گورنر کون ہے، گورنر کا نمائندہ کون ہے، آپ بیٹھ کے بیٹھال کے اس کو چائے پلائیں گے، کھٹکھٹاتے رہو قبلہ، جب ہم دل چاہے گا نکلیں گے، اور جیسے ہی باہر نکلے کون صاحب نہیں پہچانا، علم نہیں ہے نہیں پہچانا۔ اس نے کہا نہیں پہچانا، کون ہے آپ؟ کہا جو آپ کے شہر کا گورنر ہے اس کی طرف سے۔ ارے ارے ارے، لیکن عمل چینج ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ علم چینج ہو گیا۔
جیسا ہی علم چینج ہوتا ہے عمل خود بخود چینج ہو جاتا ہے۔ عزیزو علم عمل کو انجام دینے کا ذمہ دار ہے۔ اگر کبھی عمل میں اپنے آپ کو کمزور سمجھیے گا تو پہلے علم کو آ کے دیکھیے گا، کیونکہ علم کم ہوتا ہے عمل پست ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی آیت اللہ ایسے، بھئی یہ لباس تو سبھی پہنتے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا طالب علم ہو، چاہے بہت بڑا ہو، چاہے کوئی آیت اللہ ہو ہے، اور آپ نے جو ہے وہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہکانا شروع کر دیا۔ اب کوئی عالم دین، کوئی آیت اللہ، وہ بھی اسی لباس میں آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، آپ نے کہا ماں ہوں گی یہ بھی ایسے ہی، آپ نکلتے ہیں السلام علیکم، چلے گئے۔ تھوڑی دور گئے، اب سن، کوفہ راجدھانی مولا کائنات کی حکومت کی، جناب مالک اشتر ایک گلی سے نکلے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے، اس نے چال ڈھال سے دیکھا یہ عام انسان نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کا علم بڑھتا ہے تو عمل میں بھی تبدیلی آ ہی جاتی ہے، پھر وہ ہر انسان کی طرح نہیں چلتا، ہر جگہ نہیں منہ مار دیتا۔ اس نے پوچھا کون ہے یہ؟ کہا علی کا چاہنے والا ہے۔ آپ سوچیے یہ مولا کی حکومت میں ہو رہا ہے، سوچیے، یہ باریکیوں کے اوپر ہم لوگ غور نہیں کرتے، پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ اس کو جیسے ہی پتا چلا مولا کا چاہنے والا ہے، باتیں سنانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، مولا کا بغض کہاں تک جا چکا تھا کہ صرف اس کو یہ پتا چلا کہ علی کا چاہنے والا ہے، باتیں سنانا شروع کر دی۔ خیر جناب مالک اشتر نے سنا، سن کے نکل گئے۔ اب جس نے بتایا تھا اس نے جب دیکھا کہ معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا، آگے بڑھا، کہا تم پہچان نہیں پائے؟ کہا کیا؟ کہا یہ مالک اشتر علی کے لشکر کا سیناپتی ہے۔ اب چہرے کے اوپر سے ہوائیاں اڑنے لگی، بھاگا۔ جناب مالک آگے جا چکے تھے اتنی دیر میں، خیر تلاش کیا، ڈھونڈا، نہیں نظر آئے۔ کسی سے پوچھا کہاں گئے؟ کہا کس کو پوچھ رہا ہوں؟ کہا وہ مالک اشتر کو پوچھ رہا ہوں۔ کہا مسجد میں گئے۔ خیر پیچھے پیچھے مسجد میں پہنچ گیا، جا کے دیکھا جناب مالک نماز شروع کر چکے ہیں، بیٹھ گیا انتظار۔ جیسے ہی نماز ختم ہوئی، ادھر جناب مالک نے سلام دیا، ادھر اس نے اپنے آپ کو پیروں پہ گرا دیا۔ ارے میں معاف کیجئے گا، میں آپ کو پہچانا نہیں۔ آپ نے غور فرمایا عمل کیوں چینج ہوا؟ عمل کیوں چینج ہوا؟ کیونکہ علم چینج ہوا۔ ابھی تک فقط محب علی سمجھ رہا تھا، اب پتا چلا اس کے پاس تو بڑی اتھارٹی ہے، یہ تو چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب وہی انسان جو برا کہہ رہا تھا قدموں کے اوپر نظر آیا۔ ہم اس لیے اپنا سر خدا کے سامنے نہیں جھکا پاتے کیونکہ خدا کو پہچانے ہی نہیں ہے۔ سونا زیادہ عزیز ہے، نماز پڑھنا اتنی عزیز نہیں ہے، کیونکہ پہچانے ہی نہیں ہے نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں، کھلواڑ بنا لیتے ہیں۔ ارے قبلہ نماز نماز نماز، نہیں معلوم آپ کو نماز کیا ہے؟ نماز اس ذات کی عبادت ہے جس ذات کے سامنے جب امام کھڑے ہوتے تھے تو کپ کپاتے تھے۔ سمجھیے معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، لہذا عمل ایسا ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی نماز ختم ہوئی کہ معاف کر دیجئے، اب ایک کردار ہے علی والوں کا، کہا اے شخص میں تو تجھے جانتا نہیں، اور یقین رکھ مجھے مسجد میں نہیں آنا تھا، یہ تو مسجد میں آنے کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، یہ نماز کا وقت نہیں ہے، میں مسجد میں صرف اس لیے آیا تاکہ تیرے لیے دعا کروں۔ میں نے نماز کے آخری سجدے میں اپنے پروردگار سے دعا کی، پروردگار جو اس شخص نے میرے بارے میں کہا اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو مجھے توفیق دے اپنے آپ کو سنوار سکوں، اور اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر۔ اسے کہتے ہیں علی والا۔ کیوں جناب مالک نے یہ عمل انجام دیا؟ کیونکہ جس طرح بھروسہ مالک کو اپنے خدا پہ تھا، ہمیں اپنے خدا پہ نہیں ہوتا، ہم خود بدلہ لینے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے پروردگار یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، میں نے اس کا کام تیرے حوالے کر دیا۔ اگر خدا کے حوالے کر دو گے
کامیاب ہو گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ہماری معرفت، ہمارا عمل ٹکا ہوا ہے ہمارے علم کے اوپر۔ جیسا علم ہوتا ہے ویسا عمل ہوتا ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں آپ ایک بیش قیمتی ہیرا دے دیجئے، کنچا بنا دے گا، ہے؟ اور آپ کیا کریں گے اس کا؟ ارے بیٹا کیا کر رہے ہو، قیامت آ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ علم کا فرق ہے، اسے نہیں پتا ہے، آپ کو پتا ہے۔ یہ باریکی اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہماری ساری سستیوں کی وجہ ہمارا علم ہے، اگر انسان باریکی سے سمجھ جائے کہ خدا ہے، بس جو نتیجہ لینا ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اینما تولو فثم وجہ اللہ، تم کدھر بھی نظر ڈالو خدا اور خدا کے جلوے دکھائی دیں گے۔ ہمیں اور آپ کو تو اس بات کا یقین ہے نا۔ دوسری آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری، کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے دو آیتوں کا؟ اس دو آیتوں کا مطلب یہ کہ ہم جہاں جائیں خدا وہاں ہے۔ خدا جہاں ہم جائیں۔ تیسری آیت اینما کنتم ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اس ساتھ کا معنی سمجھتے ہیں؟ وہ تمہارے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم ہو، تمہاری ہستی اس کی توجہ پر ٹکی ہوئی ہے۔ ایک مثال دوں گا، غور فرمائیے گا۔ مجھے نہیں لگتا کوئی یہیں رہتا ہوگا، آپ جہاں بھی رہتے ہیں 2 منٹ میرے ساتھ رہیے گا، بیان تھوڑا طولانی ہو گیا معذرت کے ساتھ، بس چند منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ آپ تصور کیجئے اپنے مکان کو جہاں آپ رہتے ہیں، کام کیجئے پریکٹیکل، تاکہ جو مثال دینا چاہ رہا ہوں وہ ذہن نشین ہو جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھی بر محمد علیہ وسلم۔ اس صلوات کے پیچھے ایک راز تھا۔ جب آپ نے صلوات پڑھی تو جو آپ نے تصویر ذہن میں بنائی تھی باقی رہی؟ نہیں رہی نا؟ اچھا پھر سے تصور کیجئے، پھر آگے۔ آپ نے جیسے ہی دوبارہ تصور کیا وہ تصویر آ گئی یا نہیں؟ ایک نتیجہ لیجئے، یعنی آپ کے ذہن کی بنائی ہوئی تصویر آپ کی توجہ کی محتاج ہے۔ جب تک آپ کی توجہ ہے تصویر باقی ہے، توجہ ہٹی تصویر گئی۔ میں آپ سے پوچھو قبلہ اس تصویر کی عمر کتنی ہے؟ آپ کہیں گے جتنی میری توجہ ہے۔ 10 سیکنڈ توجہ، عمر 10 سیکنڈ۔ 1 گھنٹے تک توجہ باقی رکھیے گا، تصویر 1 گھنٹے تک رہے گی۔ یعنی تصویر کا وجود ہماری توجہ کا محتاج ہے۔ جتنی دیر آپ کی توجہ باقی رہے گی اتنی دیر تک تصویر باقی رہے گی۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کائنات توجہ پروردگار کا نام ہے۔ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون۔ دیکھو پروردگار توجہ کرتا ہے، کائنات خلق ہو جاتی ہے، اگر توجہ ہٹا لے تو ناپید ہو جائے گی۔ اب یہ نہ کہنا کہ پروردگار اگر ہاتھی کو بنائے گا تو دیر لگے گی، چونٹی کو بنائے گا تو ٹائم کم لگے گا۔ آپ تصور کیجئے جتنا ٹائم چونٹی کو تصور کرنے میں لگتا ہے اتنا ہی ہاتھی کو بھی لگتا ہے۔ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ برابر ہے یا نہیں؟ اب آئیے میرے مولا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ علی نے ایک جملے میں پوری معرفت الہی کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ عارف نفسک عارف اللہ، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار
کو پہچانا، تم اپنے آپ کو پہچانتے جاؤ، خدا کو پہچانتے چلے جاؤ گے۔ درود پڑھے پر محمد و آل محمد۔ پوری توحید کا نچوڑ ہے یہ اتنا سا جملہ، اور کیوں نہ ہو، عام انسان کا جملہ نہیں ہے، باب مدینۃ العلم کا جملہ ہے۔ صرف اسی ایک مثال پہ آپ غور کر لیں۔ اچھا، خدا کو دنیا کو بنانے میں کتنا ٹائم لگا؟ مسلمان آیت پیش کرتا ہے، ہم عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، کتنا ٹائم لگا؟ 6 دن لگے۔ ہفتے میں تو 7 دن ہوتے ہیں، تھک گیا تھا 7ویں دن چھٹی کر دی۔ نہیں، مسیحیت کا یہی عقیدہ ہے، عیناً یہی عقیدہ ہے، مسیحیت کا یہی عقیدہ ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیے انجیل کے اندر کہ خدا نے 6 دن میں دنیا کو خلق کیا، تھک گیا 7ویں دن جا کے آرام فرما رہا تھا، تو ہم بھی آرام فرماتے ہیں۔ خدا نے کہا ہم نے تمہیں آرام کرنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے، جتنے اعمال جمعہ کے اندر ہم نے مستحب کی ہیں کسی دن مستحب نہیں کیے، ہم نے تمہیں اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ جب 2 گز کی زمین ملے گی وہاں جتنا چاہے آرام کر لینا، دنیا میں تمہیں کام کے لیے خلق کیا ہے، اطاعت کے لیے خلق کیا ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ جب اپنے ذہن میں تصویر بناتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے؟ عجیب بات ہے، بندہ خلق کرنے میں وقت کا محتاج نہیں ہے، توجہ کرتا ہے تصویر خلق ہو جاتی ہے۔ خالق خلق کرنے میں وقت کا محتاج ہوگا، اس کا مطلب نہ بھی تم مخلوق کو سمجھے ہو نہ خالق کو سمجھے ہو۔ اب آئیے اسی کو پلٹ دوں، قیامت کے دن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، یاد کریے نبی اس دن کو کہ جب ہم آسمان اور زمین کو ایک خط کی طرح لپیٹ دیں گے۔ تو آپ نے کہا ارے چلو 2 دن تو لگیں گے، 4 دن تو، 6 دن میں جب بنانے میں لگے تو سمیٹنے میں تو چند دن لگیں گے ہی، 2-4 دن۔ کہ قبلہ یہ بتائیے جو تصویر آپ کے ذہن میں بنتی ہے اس کو ناپید کرنے میں کیا چاہیے؟ وقت چاہیے، وقت نہیں چاہیے، توجہ کا ہٹنا چاہیے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی اپنی توجہ کو ہم سے دور نہ کرنا۔ خدا کے ہونے پہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میں ہوں۔ میرے ذہن میں تصویر کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ میری توجہ ہے، اس کے علاوہ خدا کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ خود تمہارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ خالق موجود ہے۔ اگر گرمی سمجھ میں آئے تو سمجھ جانا آگ جل رہی ہے۔ انسان اپنی ذات کی طرف توجہ کر لے، خود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ خالق ہے، خالق ہے۔ اس لیے موت فنا کا نام نہیں ہے، موت تو بقا کا نام ہے۔ آپ جب مردے کو لے جا کے دفن کرتے ہیں، ربط مصائب دے رہا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مردے کو آپ نے لیٹا دیا قبر میں، برخلاف اس مکتب کے جو کچھ اور کرتا ہے۔ نہیں، ہمارا ماننا یہ ہے، اور یہ ماننا اس کے پیچھے عقلی دلائل ہیں کہ انسان مر کے فنا نہیں ہوتا۔ آپ نے مردے کو لٹایا، معصوم نے آپ سے کیا کہا کہ دیکھو مردے کو لٹانے کے بعد جب اس کو قبلہ رخ کر دینا تو اس کے بازو کے اوپر ہاتھ رکھنا، اور کیا پڑھنا؟ کیا پڑھنا؟ تلقین۔ اور تلقین کہاں سے شروع کرنا؟ اسمع افہم۔ ترجمہ کیا ہے؟ اسمع سن، افہم یعنی سمجھ، ہے نا؟ وہاں تو آپ کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اب یہ بوتل رکھی ہوئی ہے، میں آ کے اس کے اوپر ہاتھ رکھوں، کہوں سن سمجھ، آپ مجھے پاگل کہیں گے یا نہیں؟ کہیں گے کہ مولانا کیا عقل وقل ہے یا نہیں؟ دھوپ میں آئے ہیں، کیا یہ آپ کی بات سمجھ رہی ہے؟ سن سمجھ،
نہیں وہاں تو بڑا غم کا ماحول ہوتا ہے، کوئی اعتراض نہیں کرتا. بھائی وہاں بھی اعتراض کریے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مر چکا ہے، سگا بھائی بھی ہوگا، معشوق اور محبوب بھی ہوگا. 2 دن سے زیادہ نہیں ٹھہر پائیے گا، تیسرے دن بھاگتے نظر آئیے گا. اور رات کی تاریکی میں تو کوئی ٹکنے کو تیار نہیں ہوتا. وہاں بیچارہ مولوی غریب وہی ملتا ہے. تو پتہ چلا سب سے زیادہ طاقتور وہی ہے، جہاں آپ بھاگ جاتے ہیں وہ رک جاتا ہے. اسمع افہم، سن سمجھ. کیوں بھیا، کیوں سن کیوں سمجھ؟ جب کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں سن کیوں سمجھ؟ نہیں. یہ روایت بھی آپ نے سنی ہے کہ مردہ دیکھتا ہے کون اس کی تشییع جنازہ میں آیا ہے. سنی ہے نہیں؟ مردہ سنتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے، یہ مردہ جو سن رہا ہے اس کے پاس کان ہے؟ یہ مردہ جو دیکھ رہا ہے اس کے پاس آنکھیں ہیں؟ نہیں ہے نا. تو اب یقین کر لیجئے مرنے کے بعد انسان طاقتور ہوتا ہے. کیونکہ زندگی میں اگر یہ سننا چاہتا تو کان چاہیے تھے، یہ دیکھنا چاہتا تو آنکھ چاہیے تھی، یہ بولنا چاہتا تو زبان چاہیے تھی. موت انسان کو ترقی دیتی ہے، بغیر زبان کے بول رہا ہوتا ہے، بغیر کانوں کے سن رہا ہوتا ہے، بغیر آنکھوں کے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اب تو سمجھ لو کربلا والے کتنے قوی تھے، کربلا والے کتنے اعلیٰ درجے پہ تھے. اگر آ کے کہتے تھے مولا اجازت دیجئے ہم پہلے مرنے جائیں گے. موت زندگی کا نام ہے، فنا کا نام نہیں ہے. اس لیے کربلا والوں نے کہا کیوں؟ کیونکہ خدا کی معرفت رکھتے تھے. یہ معرفت الہی انسان کو کمال تک پہنچا دیتی ہے. جب آ کے فہرست شہادت کو پڑھا گیا تو ایک جوان نے یہی تو پوچھا تھا کہ امو جان میرا نام بھی ہے؟ مولا بہت آسانی سے ایک جملہ کہتے تھے، ہاں بیٹا ہے یا نہیں ہے. یہ مولا تو دنیا کو بتانا چاہتے تھے نا کہ دیکھو ہمارے جوان کس معرفت کے اوپر فائز ہے. کہ یہ بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ ہزاروں سوال کا جواب دے دیا امام نے اس ایک سوال سے. یہ نہ کہنا رشتہ داری میں لے آیا تھا، یہ نہ کہنا ڈر کے لے آیا تھا، یہ نہ کہنا کیونکہ سب آ گئے تھے تو ہم بھی آ گئے تھے. نہیں، ہمارے بچے بھی آتے ہیں تو علم کے ساتھ آتے ہیں. کامو جان احلا من الاصل. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، وقت نہیں تو تشریح کرتا کہ کیوں شہزادے نے شہد کی مثال دی. ہم مجبوری بنے شہزادے کے لیے، وَإِلَّا شہزادے کی معرفت تو بہت اعلیٰ تھی. کبھی کبھی پڑھنے کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ مخاطب سمجھ نہیں پاتا تو پھر گفتگو کے معیار کو نیچے لانا پڑتا ہے. شہزادہ جانتا تھا قیامت تک تم موت کا مزہ نہیں سمجھ سکتے، تو شہزادے نے ہماری معرفت کے اعتبار سے گفتگو کی ہے. یہ نہ کہہ دینا علم شہزادہ قاسم اتنا تھا، وہ علم امام سے ملتا تھا. ہمارے اعتبار سے گفتگو کی ہے. اہلا من الاصل. کہاں بیٹا تمہارا نام بھی ہے. ہم موت کا نام سن کے گھبرا جاتے ہیں، وہاں چہرے کھل جا رہے تھے، چہرے کھل جا رہے تھے. یہ ایک دوسرا رخ کربلا کا. ایک جوان ودا کہہ کے چلتا ہے، اسے پیروں کی آہٹ سنائی دیتی ہے. ایک مرتبہ جب مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے پیچھے آ رہا ہے. لحوف میں سید ابن طاووس لکھتے ہیں جناب حمید ابن مسلم سے کہ 2 رخصتی ایسی تھی کربلا میں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے. ایک جناب علی اکبر کا رخصت ہونا
اور ایک ذات بابرکت سید الشہداء کا رخصت ہونا. یہ دونوں ہستیاں ایک بار میں باہر نہیں نکلی ہیں. شہزادہ علی اکبر جب کربلا میں خیمے سے باہر نکلے تو بیویوں نے واپس کھینچ لیا. پھر شہزادے کچھ دیر بعد باہر نکلے، پھر بیویوں نے اندر بلا لیا. ایک طرف اطاعت معصوم ہے، ایک طرف اطاعت خاندان عصمت ہے. شاید حسین آ کے کھڑے ہوئے ہو، ارے کب تک علی اکبر کو اجازت نہیں دو گی؟ آخر کار تو میدان میں جانا ہی ہے. عزیزو، اگر آپ کربلا کے مصائب جو آج تک آپ نے سنے ہیں اس پہ غور فرمائیے. ایک فقط شہید ایسا ہے کربلا میں جو جا کے واپس آیا ہے. کبھی غور کیا آخر کیوں کوئی اور واپس نہیں آیا؟ مجھے نہیں پتا وجہ کیا ہے، لیکن جو میرے ذہن ناقص نے سمجھا، شاید خدا بھی جانتا تھا کہ حسین کا علی اکبر سے دل توڑنا اتنا آسان نہیں ہے. علی اکبر کو اپنے آپ سے جدا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آخر حسین بھی تو خدا کا پیارا ہے. اے حسین، تم نے میرے لیے سب کچھ دے دیا، تو کیا میں تیرے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ جا، علی اکبر ایک بار میں شہید نہیں ہوگا، ایک بار جائے گا، واپس آئے گا، تاکہ حسین کے دل کو ٹھنڈک مل جائے. ہاں آزادارو، لیکن یہ عجیب ٹھنڈک تھی، اس میں بھی مصائب پوشیدہ ہے. جب علی اکبر واپس آتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں، بابا جان اگر پانی کی سبیل ہو جائے، اللہ اکبر، یہ کیسا رخ ہے کربلا کا. ایک جوان لال اپنے بوڑھے باپ سے عجیب تقاضا کر رہا ہے، ارے مال و دولت نہیں مانگ رہا ہے، ایک گھونٹ پانی مانگ رہا ہے. ہائے رے حسین، ایک جملہ کہا، بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہان میں دے دو. پروردگار آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. ذرا تصور کیجئے جب جوالال نے اپنی زبان مولا کے منہ میں دے کے واپس نکالی ہوگی، کیا تصور ہوا ہوگا؟ بابا خدا حافظ. علی اکبر، ابھی کچھ دیر بھی تو تم خدا حافظ کہہ کے گئے ہو. ہاں، لیکن اب یقین ہے کہ علی اکبر واپس نہ آئیں گے. آزادارو، علی اکبر میدان کارزار میں پہنچے. علامہ شوستری لکھتے ہیں کہ جب جناب علی اکبر کے سر کے اوپر گرز لگا تو خون مبارک گھوڑے کی آنکھ میں پہنچا. گھوڑا اپنے سامنے کو نہ دیکھ پایا. علی اکبر کو لے کر وہ آ کے فوج کے اندر داخل ہو گیا. اسی لیے روایت میں یہ جملہ ملتا ہے، فَقَطَعُوهُ عِرْبًا عِرْبًا. ارے علی اکبر کو زندگی میں ٹکڑے کر دیا گیا. جب باپ کو پکارا، بوڑھا باپ یا علی کہتا ہوا جوان کے لاشے پر پہنچا. بس ایک جملہ کہا، بیٹا علی اکبر. ایک باپ کے لیے بڑا امتحان ہے. جوان لال آواز دے اور باپ مدد کو نہ پہنچ. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. لا معبود سواك یا غیاث المستغیثین. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما.
ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ پروردگار تیری توحید کو ماننے والے اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، جو مقروض ہیں غیب سے ان کا قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہے ان کے لیے مناسب روزگار کا انتظام فرما، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں۔ پروردگار علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر اپنی رحمت خاصہ کا نزول عنایت فرما۔ بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے انہیں اہل بیت کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرما۔ بار الہ محبت اہل بیت عزاداری سید الشہداء تا قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھ۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت ہو۔ بار الہ ہماری پہلی اور آخری دعا تیری بارگاہ میں یہی ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا نام ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جملہ مؤمنین و مومنات خصوصاً مرحوم قمبر علی مولانا قمبر علی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔